إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. على أن قال وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الملك بن أمير عن عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد فنظروني فلم يجدوني أنبت وخلى عني وألحقني بالسبي. وكذا رواه أهل السنن كلهم من طرق عن عبد الملك بن أمير به. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عطیت القرظی کہتے ہیں کہ قریظہ والے دن میں حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، لیکن میرے ظاہر کو دیکھ کے انہیں شبہ ہوا کہ یہ ابھی بالغ نہیں ہے، تو جب تحقیق کی گئی تو میں بالغ نہیں تھا تو مجھے پھر شامل نہیں کیا گیا۔ ورواه النسائی ایضا من حدیث ابن جریج عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن عطیۃ بنحوہ وقوله تعالی وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ليجعلها لكم من قتلكم لهم وأرضا لم تطئوها قيل خيبر وقيل مكة. ورواه مالك عن زيد بن أسلم وقيل فارس والروم. وقال ابن جرير يجوز أن يكون الجميع مرادا وكان الله على كل شيء قديرا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے ان کی زمینوں کا تم کو وارث بنا دیا، ان کی حویلیاں، ان کے مال. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوہ احزاب و بنی قریظ میں اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا. ایک تو اللہ نے احزاب کو شکست دی، ذلیل خائب خاسر ہو کے لوٹ گئے اور انہیں کچھ نہ ملا. لم ینالوا خیرا. اور دوسرا انعام یہ فرمایا کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کہ اللہ نے مومنوں کو جھگڑے سے اور لڑائی سے اور جنگ سے بھی بچا لیا اور بغیر لڑے فتح ہو. اور دوسری نعمت یہ فرمائی کہ بنو قریظہ جیسی قوت طاقت اور جو اپنے محفوظ قلعوں میں آ کے پناہ پہ اندر داخل ہو کے بیٹھ گئے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ نے ان کو بھی قلعوں سے نکالا. یعنی وہ حالانکہ اتنے عزم مصمم کر چکے تھے کہ ان کے سردار نے کعب ابن اسد نے، اسی طرح کعب ابن اشرف، اسی طرح ابی الحقیق، یہ ان کے بڑے لوگ تھے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ دولت میں بھی بڑے تھے، مال میں بھی، جائیداد میں بھی، اور شکل و جمال میں بھی بڑے تھے.
لیکن وہ جمال کس کام کا جو اپنے بنانے والے کو بھی نہ مانے، جو اپنے خالق کو نہ پہچانے، تو وہ جمال کس کا؟ تو کعب ابن اسد نے بنو قریظہ کو خطاب کیا اور کہا کہ 3 صورتیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ پہلی صورت تو اس نے کہا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، اور ہمیں پہلے بھی اپنی کتابوں میں پتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ یہ تو ایک ضد ہے نا، تو جب ہم جانتے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ہماری کتابوں میں ان کے اوصاف محفوظ ہیں، تو اب مسلمان ہو جائیں، بات ختم، ہمیشہ کے لیے جھگڑا ختم۔ اور اس نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی جوان لڑکیوں کو، بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں، تاکہ ہمارے بعد وہ دشمنوں کے ہاتھ میں تو نہ آئے۔ یعنی اتنا غیرت تو کافروں میں بھی تھی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کافروں میں بھی اتنی غیرت ہوتی تھی کہ ہماری لڑکی کسی دشمن کے پاس آ جائے۔ اپنے ہاتھ سے قتل کرنا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی کسی حال میں، لیکن غیرت تو غیرت ہے۔ ہمارے اپنے یعنی قوم کے قبیلے کا سردار تھے، اب بھی ان کی اولاد باقی ہے، تو ایک نواب نے ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ اس کو پتہ لگا کہ اس کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، تو نواب تو پھر نواب ہوتے ہیں نا، کسی نے کان میں بات ڈال دی بس وہ تیار ہو۔ اب وہ کیونکہ گرا پڑا تو خاندانی تھا، بلوچ لوگ تھے، اس لیے نواب سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسے زیادتی کروں گا تو یہ بلوچ لوگ ہیں، یہ تو نہیں مانیں گے۔ اس نے رشتہ مانگ لیا، اور نے کہا رشتہ مانگنا تو عیب نہیں ہوتا نا، رشتے ہوتے، اور پھر میں نواب ہوں، ان کے لیے اعزاز ہے کہ مجھے اپنا داماد بنا لیں۔ سردار کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ سے رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نواب صاحب مجھے رشتے پہ قطعاً انکار نہیں ہے، میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ نواب ہو کر میرا داماد ہو، لیکن میں یہ اپنی بیٹی بھائی کے بیٹے کی منگ کر چکا ہوں۔ جب یہ میری بچی پیدا ہوئی تھی تو بھائی نے آگے کپڑے ڈال دیے، تو بادشاہ نے کہا یار یہ کیا جاہلوں کی باتیں ہیں، منگ ہو گئی، منگنی ہو گئی، مہندی ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ کوئی اسلامی بات تو ہے نہیں، نکاح تو نہیں ہوا۔ کہا نواب صاحب نکاح نہیں ہوا، لیکن ہمارے ہاں یہ بلوچوں میں رواج ہے کہ زبان ہو گئی ہو گیا۔ اس نے کہا بہرحال آپ سوچ لیں، آپ اچھا نہیں کر رہے انکار کرتے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو سردار صاحب گھر واپس آئے اور اپنی جتنی قبیلے کی خوبصورت لڑکیاں تھیں، نوجوانوں سب کو ایک کنویں پہ کھڑا کر کے تلوار سے سب کو قتل کر کے 70 لڑکی دفن کر دی، اور نواب کو پیغام بھیجا کہ اب ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لے آئے فوجیاں۔ نواب کی فوجیوں نے محاصرہ کیا لیکن لڑائی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کیا لڑنا ہے؟ انہوں نے کہا جس کے لیے لڑنا تھا وہ تو لڑکی رہی نہیں۔ تو یہ عجیب سی رسمیں ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے سندھ میں جا کے بنا لی،
کہ اسٹیٹ میں نواب صاحب پہ نہیں رہنے دیتے تھے نا ان کو. تو بہرحال یہ رسم جاہلیت ہے، لیکن غیرت تو ہے نا. یہ رسم غیر اسلامی رسم ہے کہ آدمی اپنی بیٹیوں کو قتل کر دے، لیکن غیرت کا کیا علاج ہے؟ وہ پھر مسئلہ تو نہیں پوچھتی نا غیرت. ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس دوسرا حل یہ ہے کہ اپنی لڑکیاں، نوجوان خوبصورت عورتیں جتنی ہیں قتل کر دو، پھر یکدم جنگ کرو، پھر یا مر جائیں گے یا مار دیں گے. یہ غم تو نہیں ہوگا نا کہ ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں مسلمان لے جائیں گی. اور تیسری بات یہ ہے، اس نے کہا کہ مسلمان جانتے ہیں کہ یوم السبت جو ہے، ہفتے کا دن جو ہے، وہ ہماری چھٹی کا دن ہے، اس میں ہم کوئی کام نہیں کرتے. تو اس دن مسلمان ہم سے غافل ہو جائیں گے کہ بھی آج تو یوم السبت ہے. اسی دن ہم مسلمانوں پہ حملہ کر دیں. 800 جنگجو ہمارے پاس موجود ہیں، قلعے ہیں، ہمارے پاس ایک محفوظ جائے پناہ ہے. اگر 800 بندہ مسلمانوں پہ یکدم ٹوٹ پڑے تو کب تک ہمارا مقابلہ کریں گے؟ اور جب فیصلہ کر لیا جائے گا یا مرنا ہے یا مارنا ہے. جب قوم نے اس کی سردار کی تینوں باتیں سنی، اس نے کہا دیکھو بات سنو، پہلے اگر مسلمان ہونا ہوتا تو ہم پہلے ہو جاتے، آج کون سا مسلمان ہوں گے تو وہ قبول کر لیں گے؟ آج تو ہم ڈر سے مسلمان ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیں. انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ ہماری لڑکیوں نے، بیٹیوں نے، بھائیوں نے، بیویوں نے، ان کا کیا گناہ ہے؟ بے وفائی تو تم لوگوں نے کی، حضور کے ساتھ اب معاہدہ کر کے توڑ دیا. قتل ہم ان کو کر دیں، کیوں کر دیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہفتے والے دن ہم دھوکے سے حملہ کریں، یہ بھی غلط ہے. جب ہمیں اللہ نے منع کیا تھا، پہلے بھی ہم نے شکار کیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ جب مچھلی کے شکار پہ عذاب آ گیا تو بندوں کا شکار کریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. انہوں نے یہ شرطیں قبول نہیں ہیں، حالات ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے. اب محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اسباب پیدا کیے کہ ان کے دلوں میں رعب ڈالا، خوف پیدا کیا، اور انہوں نے خود حضرت سعد کے فیصلے پہ اترنا منظور کر دیا. حضرت سعد نے آگے فیصلہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان نے نقض عہد کیا ہے، معاہدہ توڑا ہے، ہمارے دشمنوں کی مدد کی ہے. اگر مکے والے جیت جاتے تو یہ ہمارے ساتھ کون سی مہربانی کرتے؟ لہذا ان کے جو جوان ہیں، جو لڑنے کے قابل ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، باقی قیدی بنا لے، مال غنیمت. اب وہ خود کہہ چکے تھے کہ ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ نے یہ سارے انعام فرمائے. احزاب کو شکست دی اور بغیر کسی قتال کے، بنی قریظہ کو بغیر کسی قتال کے ان کے دلوں میں رعب ڈال کے اتار دیا. اور پھر ان میں سے لوگ قتل بھی ہوئے، قید بھی ہوئے. پھر ان کے محل اور زمینیں، جائیدادیں بھی مسلمانوں کو ملی. اور آخری نعمت یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب صرف یہ نہیں، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، ہم تو آپ کو وہ زمینیں بھی ابھی فتح کرائیں گے جہاں آپ کے قدم نہیں پہنچے ہیں. تو بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد خیبر ہے، بعض نے فرمایا مکہ ہے،
بعد میں فرمایا فارس و روم ہے، اور مفسر کہتا ہے یہ سارے کے سارے قول ٹھیک ہیں۔ خیبر بھی فتح ہوا، مکہ بھی فتح ہوا، اور آخر میں فارس و روم بھی فتح ہوا، اور اسلام کے سپاہیوں کے قدم وہاں جا پہنچے جہاں کبھی ان کے قدم نہیں گئے تھے۔ اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جب چاہیں کسی ممولے سے شہباز کو مروا دیتے ہیں، اور جب چاہیں ابابیلوں سے ہاتھیوں کو فنا کر دیتے ہیں، اور جب چاہیں ہوائیں بھیج کے دشمنوں کو اڑا دیتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، اور اللہ نے اپنا وعدہ جو تھا حضور سے سچا فرما دیا۔ ورواه ابن جرير قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو النبي عن جده القمة بن وقاص قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجت يوم خندق أقف الناس فسمعت وسيد الأرض ورائي فإذا أنا بالسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه قالت فجلست إلى الأرض فمر سعد رضي الله عنه وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه وأنا أتخفف على أطراف سعد قالت وكان سعد رضي الله عنه من أعظم الناس وأطولهم فمر وهو يرتجز ويقول۔ حضرت علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، قال اخبرتنی عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، خرجت یوم الخندق، خندق کے دن میں اپنے خیمے سے باہر آئی تاکہ لوگوں کو دیکھوں کہ کس حال میں ہیں۔ فسمعت وسید الارض ورائی، میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی، زمین پہ چلنے کی آواز تھی۔ میں نے دیکھا فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ آ رہے تھے، اور ان کے بھتیجے حارث بن اوس جو ہے یحمل مجنہ، وہ ان کی ڈھال اٹھائے ہوئے تھے۔ قالت فجلست إلى الأرض، بی بی عائشہ فرماتی ہیں اور تو اب میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، بس میں زمین پہ بیٹھ گئی، حتیٰ کہ ساتھ جو تھے وہ گزر گئے۔ وعلیہ درع من حدید، حضرت سعد نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ وہ زرہ چھوٹی تھی، اور حضرت کے ہاتھ بھی اور حضرت کے یہ سائڈ اطراف جو ہیں یہ خالی تھے، اس کے اوپر پوری نہیں آ سکی تھی۔ فَأَنَا أَتَخَفَّفُ عَلَىٰ أَطْرَافِ سَعْدٍ، بی بی فرماتی ہیں مجھے خوف آیا دل میں کہ دیکھو سعد نے درع تو پہنی ہے لیکن پوری نہیں ہے، کہیں دشمن آپ کو ایسی جگہ حملہ نہ کرے جو خالی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت سعد جو تھے ماشاءاللہ بڑی شان والے تھے، بڑے لمبے قد کے انسان تھے۔ فَمَرَّ وَهُوَ يَرْتَجِزُ، وہ گزرے تو رجز کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے لَيْتَ قَلِيلًا يَشْهَدُ الْحِجَاءَ ما آسن الموت اذا حان الاجل۔ حضرت یہ رج پڑھے تھے کہ بہت تھوڑے لوگ ہوتی ہیں جو میدان جنگ دیکھتے ہیں اور اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ کیا اچھی موت ہے جب وقت قریب آ جاتا ہے اور آدمی اللہ کے راستے میں کھڑا ہو تو ایسی موت کتنی پیاری ہوتی۔ قالت فقمت وقت ہم تو حدیقتہ حدیقتاً فإذا فيها نفر من المسلمین، فرماتی ہیں کہ میں کھڑی ہوئی اور اس کے بعد میں نے ساتھ میں ایک جگہ تھی جہاں انصاریوں کا باغ تھا، اس میں گئی۔ فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں مسلمان موجود تھے۔ فَإِذَا فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ تَسْبِغَةٌ لَهُ تَعْنِي الْمِغْفَرَ، ان
لوگوں میں حضرت عمر بن الخطاب بھی تھے. ایک آدمی ایسا تھا جس کے سر پہ خود چڑھی ہوئی تھی. تصبغہ کہتے ہیں مغفر مانا خود جو سر کو بچانے کے لیے لوہے کی ٹوپی چڑھائی جاتی ہے. فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما جاء بک امری واللہ انک لجریۃ وما یؤمنک ان یکون بلاء او یکون تخور. اب حضرت عمر نے جب مجھے دیکھا تو فرمان لگے کہ عائشہ تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ عجیب بات ہے، تم اتنی بہادر ہو، تمہیں خوف نہیں آتا ہے کہ آگے کوئی مصیبت آ سکتی ہے، بلا آ سکتی ہے، حملہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ قالت فما زال يلومني حتى تمنيت ان الارض انشقت لي ساعة اذن فدخلت فيها. بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضرت عمر مجھے ملامت کرتے رہے، ڈانٹتے رہے، اور میرا حال یہ تھا میں چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں داخل ہو جاؤں. فرفع الرجل التصبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التخور أو الفرار إلا إلى الله تعالى. اب جناب اس بندے نے اپنی ٹوپی جو تھی وہ ہٹائی، وہ مغفر جو ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فقال یا عمر ویحک، انہوں نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کے کہا کہ حضرت عمر کیا کر رہے ہو، تم تو آج بہت زیادہ ڈانٹ رہے ہو بی بی عائشہ کو. کہاں ہے تخور، کہاں ہے فرار؟ اگر کہیں بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے؟ اللہ کی طرف جائیں گے. قالت رما سعد رضی اللہ من قریش یقال ابن الارقة بسام وقال له خذها وانا ابن الارقة فاصابها كله فقطعه فدعا الله تعالی سعد رضی اللہ عنہ فقال. اب کہتی ہیں بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ایک قریش کا آدمی تھا جس کا نام ابن الارقة تھا، اس نے تیر پھینکا حضرت سعد پہ، اور حضرت سعد کے اکحل آپ کے کندھوں کے درمیان میں وہ تیر آیا. اور اس تیر کے آنے کے بعد اس نے بڑے جلال سے کہا، کہنے لگا خذھا وانا ابن الارقة، یہ تمہیں یعنی میں ابن الارقة ہوں، میں نے تمہیں تیر مارا. فاصاب اکحلہ فقطعہ، اس تیر نے کاٹ ڈالا. فدعا اللہ تعالی سعد رضی اللہ تعالی عنہ وقال اللہم. اس زخمی حالت میں حضرت سعد نے دعا مانگی، اللہم لا تمتنی حتی تقر عینی من بنی قریظہ، کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں بنی قریظہ کے بارے میں. انہوں نے نقض عہد کیا، انہوں نے اللہ کے نبی سے وعدہ توڑا، اللہ کے نبی کے دشمنوں کی مدد کی ہے. یا اللہ مجھے دکھا اپنی زندگی میں ان کی ہلاکت اور ان کی ذلت. قالت وكانوا حلفاء ومواليه بالجاہلیت، اور یہ بنی قریظہ تو تھے حضرت سعد کے حلیف تھے، حضرت سعد کے دوست تھے. زمانہ جاہلیت میں ان کا آپس میں بڑا تعلق تھا. قالت فرقم قال فرق کلمہ بعث اللہ تعالی الریح فرق کلمہ بعث اللہ الریح للمشرکین وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اب بی بی فرماتی ہیں کہ حضرت کی وہ دعا منظور ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ہوا بھیجی مشرکوں پہ، اور اللہ نے مومنوں کو جنگ سے بھی بچا لیا. اللہ قوت والے غالب ہیں، قدرت والے ہیں. فلحق ابو سفیان معه بتہامہ ولحق عیین بن بدر معه بنجد فرجعت بنو قریظہ فتحصنوا فی سیاسیہم. اب جب اللہ نے ہوا کا طوفان بھیجا، ابو سفیان تو واپس مکے لوٹ آیا. عیینت ابن بدر جو ہے وہ نجد کے علاقے کی طرف بھاگ گیا. فرجعت بنو قریظہ، اور بنو قریظہ کا قبیلہ جو تھا فتحصنوا فی سیاسیہم، وہ آ کر اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے، یعنی قلعوں کے اندر داخل ہو کے قلعہ بند کر دیا. ورجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، اور حضور پاک مدینہ منورہ کی طرف واپس آ گئے. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّنْ أَدْمِ أُدُمٍ فَضُرِبَتْ عَلَىٰ سَعْدَ رضی اللہ عنہ فِي الْمَسْجِدِ.
حضور پاک نے حکم دیا کہ مسجد نبی کے اندر ایک خیمہ لگا دو جس میں حضرت سعد کو رکھا جائے. وہ چمڑے کا خیمہ لگایا گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. قالت فجاءہ جبریل علیہ السلام وَإِنَّ عَلَى ثَنَايَاهُ لَنَكَ الْغُبَارُ فَقَالَ أَوَقَدْ وَزَعْتَ السِّلَاحَ. اس کے بعد بھی فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے اور جبریل علیہ السلام پہ غبار کا اثر بھی موجود تھا، یعنی جیسے سفر میں اثر ہوتا ہے غبار کا. اور آ کے سلام کیا اور پوچھا حضور سے وقت وضعت السلاح یا رسول اللہ، حضور آپ نے ہتھیار اتار لیے؟ بیٹھ گئے بس. لا واللہ ما وضعت الملائکۃ بعد والسلاح. لیکن عرض کیا کہ حضور ابھی تک فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے ہیں، ہر فرشتے تو انتظار میں کھڑے ہیں. فرماتے اخرجی الی بنی قریظہ وقاتلہم. حضرت جبریل نے آ کے حکم دیا کہ چلیں بنی قریظہ کی طرف اور ان کے ساتھ جہاد کریں. قالت فلبث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامته. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زرہ پوش پہنا. وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ. اور لوگوں میں اعلان کرایا کہ اَن يَخْرُجُوا، جلدی کرو چلو. فرماتے ہیں کہ اس کے فمر علی بنی تمیم وهو جیران المسجد فقال من مر بكم. حضور پاک جب بنو تمیم پہ گزرے، یہ مسجد کے ہمسائے تھے مسجد، آپ نے ان سے پوچھا بھی کوئی گزرا تمہارے ساتھ، کوئی بندہ یہاں سے گزرا ہے؟ انہوں نے کہا دہیۃ الکلبی گزرے ہیں. قالوا مر بنا دہیۃ الکلبی وکان دہیۃ الکلبی یشبه دہیۃ وسنہ وجہ جبریل علیہ السلام. حضرت دہیہ بھی حضور کے ان صحابہ میں ہیں جو جمال میں حسن میں کمال رکھتے تھے، حتیٰ کہ جبریل بھی ان کی شکل میں آتے تھے. جبریل علیہ السلام کی شکل پھر ان سے ملتی تھی. فاتاهم رسول اللہ فاضل 25 لیلۃ. حضور پاک آئے، بنی قریظہ کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ 25 راتوں تک رہا. فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم انظروا على حكم رسول الله. اب حضور پاک نے ان سے کہا کہ بھائی تم اتر آؤ نیچے حضور کے حکم پر، جو حضور فیصلہ کریں قبول کرو. انہوں نے حضور کے صحابی ہیں ابا لبابہ بن عبد المنذر، ان سے پوچھا کہ ابا لبابہ اگر ہم حضور کے کہنے پہ قلعے سے نکل آئیں تو تمہیں کیا خیال ہے، حضور کیا فیصلہ کریں گے؟ اس نے کہا حضور تو قتل کا فیصلہ کریں گے اور کیا کریں گے. وہ جوش میں آگے کہہ بیٹھے، ان کا بھی اصل میں تعلق تھا. قالوا ننزل على حکم سعد. انہوں نے کہا ہم حضور کے حکم پہ تو نہیں اترتے، لیکن اگر حضرت سعد بن معاذ ہمیں حکم کریں تو ہم اتر آئیں گے ان کے فیصلے پر. وقال رسول انظروا على حکم سعد بن معاذ. حضور نے فرمایا چلو تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ سعد کریں گے. فنزلوا وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک نے حضرت سعد کی طرف آدمی بھیجا، چونکہ آپ تو زخمی تھے اور آپ مسجد کے خیمے کے اندر موجود تھے. کہتے ہیں فَأَتَى بِهِ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَابٌ مِّن لِيفٍ قد حمل علیہ وحف بہ قومہ. حضرت سعد کو ایک گدھا پہ بٹھا کے لایا گیا اور آپ کے بیٹھنے کے لیے جو اوپر ڈالا گیا تھا وہ بھی لیف تھی، یعنی یہ جو کھجور کا رواں ہوتا ہے نا اس کی بنی ہوئی. کہتے وحف بہ قومہ. حضرت سعد کی قوم کے لوگ جو تھے وہ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یا ابا عمرو حلفاؤک ووالیک واہل الکتاب من قد علمت. وہ کہنے لگے کہ معاذ ابا عمرو آپ کی کنیت ہے بنی قریظہ جیسے بھی ہیں، لیکن پرانے ہمارے دوست ہیں، حلیف ہیں، موالی ہیں، اور پھر کچھ بھی ہو مشرکین سے تو بہتر ہے اہل کتاب ہیں، مہربانی کر کے نرم فیصلہ کرنا. قالت فلا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم.
حضرت سعد نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنے قوم کے بندوں کی طرف دیکھا بھی نہیں. حتی اذا دنا من دورهم التفت الى قومه فقال قد آن لي الا ابالي في الله لومة لائم. اب جب آ گئے فلما جب من دورہم جب بنی قریظہ کے محلوں کے قریب پہنچے حضرت سعد اب اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا کہ میری بھائیو یاد رکھو آج وہ دن ہے دعا کرو کہ اللہ کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہ ہو میں اللہ کے حکم پہ فیصلہ کروں. قال ابو سعید فلما تلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم فانزلوہ. جب حضور کو نظر آئے سعد حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ اٹھو. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال رکھو. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم ان کی تشریف تعظیم کے لیے تھا تو اگر تعظیم کے لیے کسی کے لیے کھڑا ہوا جائے تو جائز ہے لیکن علماء کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہوں اس کے دل میں کوئی تکبر پیدا نہ ہو یعنی کھڑے ہوئے ہو گئے نہیں سامنے کھڑا نہیں ہو تو ایسے آدمی کے سامنے تو کھڑا ہونا حرام ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں حضرت سعد چونکہ زخمی تھے تو ان کے لیے لازم تھا کچھ لوگ آگے بڑھیں لیکن بات وہی پہلے والی ٹھیک ہے کہ آپ کی تکریم تھی اعزاز تھا کیونکہ جہاں تک زخمی ہو کر ساری قوم کے بندے ان کے ساتھ آ رہے ہیں. فقالا اس کے بعد فرمایا وقال عمر رضی اللہ عنہ سیدنا اللہ کہ ہمارا سردار تو خدا ہے. قال انزلوه فانزلوه قال رسول اللہ حکم فیہم. آپ نے فرمایا سعد ان کے درمیان میں فیصلہ کرو. قال سعد رضی اللہ عنہ احکم فیہم ان تقتل مقاتلتهم وتصبح ذراريهم وتقسم اموالهم. حضور پاک نے حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ مانتے ہیں تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے لڑنے والے جوانوں کو تو قتل کر دیا جائے اور جو لڑنے والے نہیں ان کو قید کیا جائے اور ان کے مال جو ہیں وہ مال غنیمت بنا کے تقسیم کر دیے جائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد حکمت فیہم بحکم اللہ وحکم رسولہ. حضور بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا سعد تم نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا. ثم دعا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فقال اللهم ان كنت ابقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فابقني لها. حضرت سعد نے دعا کی کہ یا اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ قریش پھر بھی میرے نبی سے جنگ لڑیں گے پھر مجھے موت نہ دے اس وقت تک زندہ رکھ تاکہ میں قریش سے لڑوں. وَإِن كُنتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ اور اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی فَقْبِضْنِي میرا اللہ پھر میری روح قبض کر لے مجھے اپنی طرف بلا لے اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں. قال فرماتی ہیں جناب کہ اللہم قال فانفجر کلمہ وکان قد برئ منہ الا مثل الخرس. زخم چھوٹا سا باقی رہ گیا تھا لیکن دعا مانگنے سے یکدم زخم پھٹ گیا اور حضرت سعد شہید ہو گئے. ورجع الى قبتي الذي ضرب عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فحضر رسول اللہ وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما. آپ واپس اپنے اسی خیمے میں آ گئے حتیٰ کہ حضور آئے ابو بکر عمر بھی آئے عیادت کے لیے. قالت فوالذی نفس محمد بیدہ انی لا اعرف بکاء ابی بکر رضی اللہ عنہ من بکاء عمر رضی اللہ عنہ وانا فی حجرتی. حضرت ابو بکر رونے لگ گئے حضرت عمر بھی رونے لگ گئے اس کی حالت کو دیکھ کے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے
میں دونوں کے رونے کی آواز کے فرق سے پہچان رہی تھی کہ یہ ابو بکر کی آواز ہے اور یہ عمر کی آواز ہے. وَقَالُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. بی بی فرماتی ہے سچی بات ہے اللہ نے جو فرمایا کہ میرے مدنی کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں. دیکھیں گے ساتھ کے لیے رو رہے ہیں, ابو بکر بھی رو رہا ہے, عمر بھی رو رہے ہیں. قال الكم فقلت اي امه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عينه لا تدمع على احد ولكنه كان اذا وجد فانما هو آخذ بلحيته. حضرت علقمہ نے پوچھا کہ اماں عائشہ حضور کے بارے میں بتائیں. ابو بکر عمر تو رو رہے تھے. بی بی فرماتی حضور کے آنسو تو نہیں نکلے لیکن حضور کو جب زیادہ شدید غم ہوتا تھا تو آپ داڑھی مبارک پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے, تو یہ علامت ہوتی تھی کہ حضور کو بہت زیادہ غم ہے. وقد اخرج البخاری ومسلم من حدیث عبد الله بن نمیر عن هشام بن عروة النبي عن عائشة رضی اللہ عنہا ناما من هذا ولكنه اکثر فی دعاء سعد رضی اللہ تعالی عنہ. اب امام مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے, امام مسلم نے عبداللہ ابن نمیر عن ہشام بن عروة النبی عن عائشہ سے روایت کی ہے تقریباً, لیکن وہ روایت جو ہے اس روایت سے مختصر ہے اور اس میں بھی حضرت سعد کی دعا کا ذکر ہے. واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. کہتے ہیں کہ جب ہم حرم شریف میں کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں تو حالت نماز میں ہم کعبۃ اللہ پہ نظر رکھیں نہیں, افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے, تذلل ہے, عاجزی ہے, تضرع ہے, تو اس میں آنکھیں جھکا کے سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ آدمی کعبۃ اللہ پہ نظر ڈالنا. حرم شریف ہو یا غیر حرم ہو, جب بھی مؤذن اذان کہے اور کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی قید نہیں کہ حرم میں کچھ اور کہو اور کسی اور جگہ اور کہو, وہی حکم ہر جگہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہے قولوا کما یقول المؤذن, جیسے مؤذن کہے تم وہی کہو. لیکن حوقلہ میں جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو آپ یہ نہ کہیں حی علی الصلاۃ, چونکہ اس میں ایک قسم کا یعنی تمسخر بنتا ہے کہ اس نے کہا کہ اٹھو نماز کے, آپ ہی کہ اٹھو نماز کے لیے, اس لیے حکم ہو کہو کہ لا حول ولا قوت, ہماری کیا طاقت ہے, اللہ اٹھائیں گے تو اٹھیں گے. تو وہ چاہے حرم ہو چاہے اس ملک میں ہے یا آپ کسی ملک میں ہیں, اور جب صبح کی نماز ہو اور مؤذن کے الصلاۃ خیر من النوم تو آپ وہی بھی کہیں الصلاۃ خیر من النوم, اور آگے یہ بھی کہیں صدقت وبررت ودعوت الی الحق, صدقت وبررت ودعوت الی الحق, کہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, آپ نے واقعی اللہ کے راستے کی طرف ہمیں بلایا ہے, تو یہ بھی کہنا چاہیے. اور جب مؤذن ختم کر لے اذان اور انتہا ہو جائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, تو اب روایات میں ہے کہ آپ بھی کہیں کہ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وابعث مقاما محمودا
الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. اور بعض روایات میں ہے اگر اللہ کرے یاد رہے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تو یہ طریقہ ہے سنت کے مطابق اذان کا. یہ جو اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں یا پہلے پڑھتے ہیں وہ بدعات ہیں، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. کہتے جی کہ نماز میں دھیان جو ہے وہ نہیں جمتا، خیالات جو ہیں بار بار منتشر ہوتے ہیں. کھانے میں تو جمتا ہے نا، کھانے میں تو خیال ادھر ادھر نہیں جانتا نا کہ تم روٹی کے بجائے مٹی اٹھا لو. کبھی ایسا ہوا ہے؟ تمہارے سامنے فروٹ رکھے ہوں، ان کے بجائے ڈھیلے اٹھا لو. ادھر تو بڑا خیال جمتا ہے. ادھر مانا تیری نیت ہی نہیں نماز پڑھنے کی. نیت ہو تو خیال کیوں نہ جمے. اور اس کا حل یہ ہے کہ بندہ جب اللہ اکبر کہے سب سے پہلے تو تصور ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو الفاظ ہیں ان کے ایک ایک لفظ پہ غور کرو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ایک ایک لفظ پہ غور. جب آپ ادھر غور کریں گے دوسری طرف خیالات جا ہی نہیں سکتے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان کے اندر دو دل ہوں. جب امام بھی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ کا اس طرف غور ہو پورا کہ امام کی زبان سے کیا لفظ نکلے. آپ رکوع میں ہیں تو پوری توجہ ہو کہ میں رکوع میں گیا ہوں تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. جب اس پہ آپ غور کریں گے 2-4 دن کی محنت سے دیکھیں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. کہتے جی کہ خواتین اگر حرم میں موجود ہیں اور جنازے کی نماز بالکل پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں. یہ کیا بات ہے فرض پڑھیں جنازہ نہ پڑھیں؟ نہیں، آپ کو اللہ نے عقل نہیں دیا ہے آخر. بھئی فرض تو ہو جاتے ہیں، فرض کفایہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے بندے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو کسی کے جنازے کے لیے گھر سے نکل کے نماز کے لیے آنے کا حکم نہیں ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے جا رہی ہوں، بالکل منع ہے. اگر موجود ہے پھر پڑھے گی. یہ کیا بات ہے؟ کہ آج کل چونکہ بے انتہا ازدحام ہے، طواف کرنے میں عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. میرا بھائی تو ضروری نہیں، طواف نفلی عبادت ہے، فرض تو ہے نہیں. تو عورتیں طواف نہ کریں، بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہیں، بیٹھ کے تلاوت کرتی رہیں، نفل پڑھتی رہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھتی رہیں. اور ان اوقات میں طواف کریں جب کم سے کم رش ہو اور باہر پھریں تاکہ ان کی جان جو ہے بچے کسی کے ہاتھ لگنے سے. ایک آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں زنا کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ. بہرحال توبہ کرو، اب پوچھنے کی یا بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی تمہارا گناہ اللہ کا جانتا ہے، بندے تو نہیں جانتے. تم کیوں خواہ خواہ اپنا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو؟ اللہ کے آگے توبہ کرو، اس کا دروازہ کھلا ہے، کفر معاف ہو جاتا ہے تو یہ گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے. میری خالہ بے اولاد ہے، اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا، اور سب کی اولادیں جو ہیں ان کو صالح بنا، اور جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتوں کے مستقبل آسان فرما.
کہتے ہیں جی کہ میری دکان ہے، میرے ملازم ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے ملازم نماز نہیں پڑھتے، آپ ذمہ دار ہیں قیامت میں؟ کلکم مسئول عن رعیتہ، اگر تمہاری مل ہے، فیکٹری ہے، اس میں 3000 ملازم ہیں، نماز نہیں پڑھتا، ان 3000 کے جوتے جو ہیں قیامت میں تمہیں پڑیں گے انشاءاللہ۔ تم ذمہ دار ہو ان کے نماز پڑھنے، نہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈیوٹی کرتے ہیں، مشینیں چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تیرے کہنے میں نماز نہیں پڑھتے، یہ کوئی بات ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ بھئی وہ اس معاملے میں سختی نہیں کرتا، آپ کہیں گے نماز پڑھو یا نکل جاؤ، بات ختم ہوگی۔ دیکھیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جس آدمی کی تنخواہ لگی ہوئی ہے اس کو آپ کہیں کہ جناب کل سے نماز پابندی سے پڑھو ورنہ چھٹی۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دکانوں پہ ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں تو اسلامی حکومت ہے نا جی، وہ تو آپ صرف وہ گاڑی والے جو پھرتے ہیں نا نماز کے لیے ان کو بتا دیں، دوسرے دن اللہ کی رحمت سے صف اول میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ لے جاتے ہیں، تعہد لکھواتے ہیں بھی آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے دفعہ دیکھیں گے نہیں پڑھ رہا تو پھر بھی تعہد، تیسرے دفعہ اللہ کی رحمت سے پھر الٹا لٹکا دیتے ہیں، جب تک ٹھیک نہیں ہوتا کھڑا رہتا ہے، پھر واپس آئے نا جی صف اول میں، ادھر ادھر لوگوں کو بھی دکھا دے یار وہ فلاں نماز میں نہیں آتا کہ گواہ بن جائے میں آیا ہوا ہوں۔ میرا بھائی تم مسئول ہو، تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی قیامت میں تم مجرم ہو، تمہارے بیٹے نہیں پڑھتے تم مجرم ہو، تمہارے نوکر نہیں پڑھتے تم مجرم ہو۔ اللہ فرمائیں گے کہ ظالم میں نے تمہیں اتنا بڑا بنایا کہ تیرے نوکر تھے آگے، تیرے کام کرتے تھے، تیرے گاڑیاں چلاتے تھے، تیری فیکٹریاں چلاتے تھے، تمہیں میرے حکم کا خیال نہیں آیا، شرم نہیں آئی؟ جتنے تمہارے ماتحت بے نماز ہیں سب کا قہر تیری گردن پہ، یا ان کو چھٹی کر دو، ایک نوٹس دے دو کہ بھائی یا نماز پڑھو یا السلام علیکم، اللہ مجھے نماز والے دے دے گا۔ اور دوسری بات یاد رکھو کہ ہم جب کسی کو نوکری دیتے ہیں تو سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں، ایم اے ہے، بی اے ہے، ایم بی اے ہے، ایم ایس سی ہے، انجینئر کیا ہے، تجربہ دیکھتے ہیں، سب کا جہاں جہاں کام کیا ہے ان کے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ جناب نماز بھی پڑھتے ہیں آپ؟ وہ اللہ کے بندے، جو خدا کا غدار ہے وہ تیرا کیسے وفادار ہے؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا غدار ہے، تیرا وفادار کہاں سے؟ اور ایک دن انہی کی نحوست جو ہے تیرے کاروبار کو بھی لے ڈوبے گی۔ بہرحال شرعاً مسئلہ یہ ہے، باقی تو آج کل ہم مرد خود بیوی سے ڈرتا ہے تو اس کو نماز کا کیا کہے گا؟ نماز کا تو تب کہے نا جب مرد ہو، آج کل آپ تو ہے نا بیویاں ہیں خاوند، جو آدمی اپنی بیوی کے جوتے اٹھاتا ہو بے غیرت وہ کہے گا نماز پڑھو، بیگم آگے جا رہی ہے پیچھے جوتے لے کے بغل میں یتیم بچوں کی طرح جا رہا ہے، سر میں یہاں انتظار کروں گا، انہوں نے کہا اوکے اوکے نو پرابلم۔ اس سے بڑی لعنت ہے مرد کے لیے کوئی؟ اللہ نے، تم نے اسلام کو چھوڑا، اللہ نے تمہیں گندی عورتوں سے ذلیل کروا دیا، انہوں نے کہا تم نے میرے دروازے پہ سجدہ نہیں کیا، میں تمہیں ان گندی عورتوں کے آگے ذلیل کروں گا، ان کے تم چپراسی بن کے پھرو گے، ان کے تم بیگ لے کے پیچھے پھرو گے، ان کے جوتے اٹھا کے پیچھے پھرو گے، یہ شاپنگ سینٹر میں آگے ہوگی تم پیچھے ہوگے، اسی کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا تم نوکر کی طرح کھڑے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی درس میں پان کھا رہا تھا، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ تو میرے بس میں ہے ہی نہیں کہ میں تھپڑ مار دوں، شاگرد مجھ سے بڑے ہیں، مجھے پکڑ لیں کیا کروں گا؟ کھاتے میرے شاگرد ہیں مجھے پتا ہے، میں اتنا بچہ نہیں ہوں کہ مجھے ان کے پر نظر نہ ہو۔
حاجی کہاں سے پان کھائے گا؟ اس کو تو مل ہی نہیں سکتا. یہ پرانے پاپی جو ہیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں نا. نمازوں کی سنتیں اگر اونچی آواز میں پڑھیں کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ دوسرا ڈسٹرب نہ ہو. اگر آپ اکیلے کھڑے ہیں کوئی حرج، دور سے پڑھتے ہیں، ہنستا پڑھتے ہیں. عصر کے بعد طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. باقی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جن کی یہاں فقہ چلتی ہے ان کے نزدیک اجازت ہے، جب چاہو طواف کرو، جب چاہو پڑھ لو. میرے گھر میں لڑائی بھی بہت ہے، ٹی وی بھی بہت چلتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، میں کیا کروں؟ گھر چھوڑ دو. آسان حل. صحابہ نے گھر نہیں چھوڑے، حضور پاک نے مکہ نہیں چھوڑا. نہیں، مکے سے زیادہ کو بہتر گھر ہے کہ حضور کھڑے رو رہے ہیں کہ واللہ ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے میری قوم مجبور نہ کرتی میں تمہیں کبھی چھوڑتا نہیں. چھوڑ دو، جہاں شر ہے، جہاں فتنہ ہے چھوڑ دو. چپ کر کے الگ بیٹھ جاؤ. نہیں مانتے ان کو، ٹھیک ہے جی تم جانو، گھر جانے، السلام علیکم میں جا رہا ہوں. 1 مہینہ تو خرچہ کریں، دیکھیں آتے ہیں پاؤں پڑتے ہیں کہ نہیں. ان کو پتا ہے کہ کھانا مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، نخرے سارے ہمارے پورے ہو رہے ہیں، پھر وہ جناب کی بات کیوں مانیں جی؟ پاگل ہو گئے. آپ ہر چیز بند کر دیں گے جی السلام علیکم ہم جا رہے ہیں. 1 مہینہ تو دیکھو ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کہ جی خرچہ ہونے کا جی اپنا کماؤ کھاؤ. جب میرا کہنا نہیں مانتے میں کیا کروں؟ تم اللہ کے غدار ہو، میں اللہ کے غداروں کو پالنے کے لیے تو نہیں پیدا ہوا. نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا، وہی ہے نماز کے الفاظ میں غور کرو. مسجد نبوی میں 40 نمازوں کی بڑی فضیلت ہے. اللہ اس کو نفاق سے اور ایک روایت میں ہے آگ سے بھی بری فرماتے ہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 40 نمازیں پڑھ لو جہنم سے آزاد ہو جائے، واپس جا کے رشوت کھاؤ، حرام کھاؤ، وہ پھر جہنم ملے گی انشاءاللہ. وہ جہنم سے آزادی تب ہوگی کہ جب مدینے میں 40 نماز کے بعد تم صحیح معنی میں بندے بن جاؤ. اگر نہیں بنے ہو تو عذاب اور بڑھ جائے گا کہ محمد کا روضہ دیکھ کر بھی تمہیں حیا نہیں آیا. یہ نہ سمجھے کرو مکے مدینے آ گئے چھٹی ہو گئی. مکے مدینے میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا، اس کا تو ذاتی گھر تھا، تم تو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں. اینٹ ہی نہیں رکھی، اس نے کعبہ بنایا تھا، سیدھا جہنم میں ہے. سمجھتے ہیں عمرہ کر کے آئے ماشاءاللہ جناب، بس ہم تو اب خود ولی اللہ بن گئے. حضرت خضر سے ملاقات رہ گئی باقی، اور 1-2 میٹر آسمان اونچا رہ گیا. ایک بات یاد رکھو، عمرہ کر کے جانے کے بعد اگر ایک آدمی کلین شیو ہے اسی طرح ہے، راشی ہے اسی طرح ہے، شرابی ہے اسی طرح ہے، زانی ہے اسی طرح ہے، جھوٹ بولتا ہے اسی طرح، سمجھ لو اللہ نے مجھے مردود کر کے بھیجا ہے، میرا عمرہ قبول نہیں ہوا. میری بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں اور ایک پیریڈ جو ہے وہ مرد پڑھاتا ہے. بہرحال اگر کوئی مجبوری ہے تو بچیوں سے کہیں پردہ ڈال کے بیٹھی رہیں. احرام کی حالت میں سگریٹ پینا پہلے حرام ہے، احرام میں ڈبل حرام ہے. تم نے پہلے کون سا چھوڑ دیا ہے کہ احرام میں چھوڑ دو گے؟ ایسے مسئلے پوچھتے ہو بلا وجہ اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہو. تمہیں پتا ہے کہ ہم احرام لبیک بھی پڑھیں گے، سگریٹ کا کش بھی لگائیں گے ماشاءاللہ کہ یا اللہ آ گئے تیرے نافرمان میدان میں، کر کیا کرتا ہے.
حضور کے روضے کے نیچے کھڑا سگریٹ پی رہا ہے. بھائی حد ہو گئی ہماری، چھوڑو ان باتوں کو، بس دعا کرو، بس اللہ اپنے عذاب اٹھا دو، بس دعا کرو. وہ ارحم الراحمین ہے، ورنہ ہم بربادی کے کنارے پہ پہنچ گئے. باقی رحم فرماتے بندے ہیں، وہ کتوں پہ بھی تو رحم کرتے ہیں نا، خنزیروں کو بھی تو غذا دیتے ہیں نا، جنگلی جانوروں کو بھی تو دیتے ہیں، ہم پر بھی رحم کرتے ہیں کریم. انسان کو نظر کیسے لگ جاتی ہے؟ جیسے کوئی پتھر لگ جاتا ہے. وہ کیسے لگ جاتا ہے؟ نظر بھی لگ جاتی ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کرتے ہیں. العین حق، نظر حق ہے. آج ہم 16 روپے 1 ریال کا ریٹ ہے. ایک پارٹی سے ہم 1 لاکھ ریال لیں اس سال کے 1 سال کے بعد ہم تمہیں فی ریال 20 روپے دیں گے. بالکل حرام. آپ 1 لاکھ لے رہے ہیں، ریٹ 16 لاکھ ہے. تو پہلا حل یہ ہے کہ اس کو آپ 1 لاکھ ریال ہی واپس کریں، یا اس کا 16 لاکھ روپے بنا کے 16 لاکھ روپے لے لیں، پھر اس کو 16 لاکھ واپس کریں. جو لیں وہی دیں. کہتے جی کہ اگر بھیک مانگنے والا گھوڑے پہ بھی آئے، مانے یہ ہوتا ہے کہ سائل کو جھڑکو نہیں. باقی جو تندرست ہیں ان کو دینا تو فائدہ نہیں ہے، ان کو تو الٹا مدد کا. وہ ایک ہے کہ اما سائل فلا تنہر، کے سائل کو جھڑکو نہیں، طریقے سے بات کر لو. بھی اللہ کریم، اللہ پاک آپ کو بھی دے، اللہ ہمیں بھی دے. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے. کہتے جی کہ آج کل ہمیں جہاد اور دہشت گردی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے. کوئی مشکل نہیں ہوگی، قطعاً مشکل نہیں. اگر آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں یہ فساد ہے. اگر آپ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑ رہے ہیں یہ جہاد ہے. کوئی مشکل نہیں. اگر آپ اپنے ملک کو دشمن سے آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے ہیں جہاد ہے. جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے جہاد ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے جہاد ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا علاقہ خالی کرو، کیوں ہماری عزتوں کے دشمن بڑے بیٹھے ہو؟ من قتل دون مالہ و عرضہ فہو شہید، و شہید ہوتا. 40 نمازیں مدینے پاک میں پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. موقع ملے الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ. فعلیہ لعنت اللہ، جو اپنی بیوی کو غلط راستہ استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. باقی تمہاری مرضی. فلمیں دیکھو اور ہر وہ کام کرو جو انگریز کرتا ہے. فلمیں زیادہ سے زیادہ دیکھو، بیوی کو بھی دکھاؤ اچھی طرح سے. انشاءاللہ بہت جلدی، مہینے 2 مہینے میں نکل جائے گی گھر سے انشاءاللہ. مجھے ایک بہت بڑا آدمی، میں نام بھی نہیں لے سکتا اس کا، اس نے رو کر سنایا کہ میں خود یہ گندی فلمیں لے کے آیا، تالا لگا کے میں رات کو دیکھتا تھا. ایک دن میں گھر سے چلا گیا، واپس آیا تو میرے نوکر کے ساتھ میری بیوی فلم چل رہی تھی، وہی کچھ کر رہے تھے جو فلم میں ہو رہا تھا. انہوں نے کہا میں نے دونوں کو مار دیا اور خود بھاگا ہوا. انجام گھر برباد ہو گیا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس دعا کرو اللہ کے غضب سے ڈرو. نے فون کیا کہ میرا خاوند مجھے کہتا ہے مجھے غلط راستہ استعمال کرنے دو. میں منع کرتی ہوں، کہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں. مسئلہ بتائیں میں کیا کروں. اس مقام پہ قوم جا پہنچی. بالکل وہی عالم ہے جیسے لوط علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے نا، اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ مہمان ہمارے حوالے کرو.
اسی حالت میں قوم پہنچ گئے. پھر کہتے ہیں جی عذاب نہیں آئیں گے تو پھر رحمت ہوگی. آج کسی لڑکی کو لگا ہے توبہ کرو، یہ تھوڑا ہی کہ ہاتھ کاٹ کے پھینک دو، پھر تو آپ نے بات بھی کی تھی زبان بھی کاٹ کے پھینک دو. یہ کوئی بات ہے؟ وہ توبہ کرو. اللہ نے 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 اللہ نے